الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اس پر تمہیدی گفتگو اور اس کا جو پہلا حصہ تھا اس پر ہم نے پچھلی نشست میں تفصیلاً گفتگو کر لی تھی۔ ایک رواں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ ایک ربط جو ہے وہ قائم رہے۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے کہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، انبیاء پر اور کتابوں پر، اور اسی طرح اس نے اپنا مال خرچ کیا اس کی محبت کے علی الرغم، قرابت داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، راہ چلتے مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے میں۔ وہ اقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ، اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اور اسی طرح باہم عہدوں کی پاسداری کرنے والے جب وہ عہد کر لیں، اور خاص کر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تنگی میں، تکلیف میں اور خاص کر جنگ میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم سچا آدمی اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو سچ بولتا ہے۔ اس کے برعکس قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ جس کا پورا تصور یہ ہو، اس کا کردار، عمل، وہ سچا آدمی ہے۔ خالی بولنا ہی نہیں بلکہ یہ اعمال ہے جو اس کے سچ کی گواہی بھی دے۔ اسی طرح متقی ہونے کا بھی میں نے کہا تھا کہ خاص تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک آدمی خاص طرح کا لباس ہو، خاص طرح کا حلیہ ہو تو ہم کہیں کہ وہ متقی ہے۔ تو قرآن ہمارے سامنے کہتا ہے کہ جس کا یہ کردار ہو، اصل میں وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے۔ جو یہ سارا کردار ایک آیت کے اندر پیش کر دیا گیا، اور یہ ایک آیت قرآن حکیم کے آخری پارے کی 20 صورتوں سے بڑی ہے۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی سامنے میں نے رکھی تھی کہ یہ نیکی کی بحث اس مقام پر آئی کیوں، یہ بحث چھڑ کیوں گئی۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے جسے شان نزول بھی کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ میں تو آپ یہ اہتمام کرتے تھے کہ دونوں قبلے بیک وقت آپ کے سامنے ہوتے تھے، لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اب اگر آپ فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور بیت اللہ کی طرف اگر منہ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے 16-17 مہینے نماز جو ہے وہ پڑھائی اور بیت اللہ کی طرف پیٹھ کی۔ اور ایسا حکم قرآن حکیم میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہو کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ ہماری مرضی سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی خفی بھی آتی تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ حکم بھیجتے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس عمل کی تائید کی کہ یہ ہمارے ہی طرف سے تھا، جبکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو چاہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔
قد نرا تقلب وجهک فی السماء، تو ہم تو آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھتے تھے، لیکن اب حکم آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بیت اللہ کی طرف پیٹھ جو ہے پھیر دیں، اور اس سے آزمائش ہی ہو جائے کہ ہم دیکھیں کہ کون ہے جو رسول کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل ممن ینقلب علی عاقبیہ، ایڑیوں کے بل گم جاتا ہے، پھر جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش بھی مقصود تھی۔ اسی کے ذریعے جو یہودیوں کی ریشہ دوانیاں تھیں، ان کی سازشیں تھیں، ان کو بھی بے نقاب کیا گیا، اور اس کے ذیل میں پھر نیکی کے اس تصور کو لایا گیا کہ مسلمانوں معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا تصور تقوی یا تصور نیکی جو ہے اس میں کمی ہے، لہذا اس کو درست کر لو۔ تو جو پچھلی نشست میں ہم نے ساری بحث کی، اس سے دو چیزیں سامنے آئی کہ بالعموم لوگ نیکی کو جو ہے وہ ظاہراً سمجھتے ہیں، اس کے باطن سے صرف نظر کر جاتے ہیں، جبکہ اصل میں نیکی کی جڑ اور بنیاد جو ہے وہ باطن ہے، اس کی روح ہے، وہ ایمان ہے۔ وہ اگر کسی کے اندر صلاحیت کرتا ہے، وہ جذبہ، وہ ایمان کا، وہ نیکی کی روح باطن اگر کسی کے اندر صلاحیت کرتی ہے، تو اس کے پورے وجود کے اندر جو پھل اور پھول لگتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ہے انسانی ہمدردی، پھر ہے عبادات، پھر آپس میں معاملات، اور اسی طرح تنگی میں، تکلیف میں، فقر و فاقہ میں، جنگ میں صبر کرنے والے۔ تو یہ پورا ایک کردار ہے جو سامنے آتا ہے ایک نیکی کا۔ ظاہر ہے ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، جس کو میں نے اس انداز میں بھی سمجھایا تھا کہ ایک شخص اسی تحویل قبلہ کی بحث میں دونوں ہی باتیں آئی ہیں، جیسے بالکل 2-3 رکوع پہلے یہ بحث شروع کر دی گئی تھی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ سارے مشرق اور مغرب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو اللہ ادھر ہی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ کسی ایک سمت میں تو کوئی محدود نہیں ہے کہ اس طرف تم منہ کر رہے ہو۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ اب قبلہ کی طرف رخ ہی نہیں کرنا چاہیے، کوئی ضروری ہی نہیں ہے، تو یہ بھی زیادتی والی بات ہو گئی، اس کی اپنی حکمتیں، اور کوئی اس سے یہ نتیجہ بھی نکال لے ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اس میں ایک توازن ضروری ہے۔ جیسے ایک ہے نماز کا معاملہ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ اہل ایمان پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے۔ تو ایک آدمی ہے اس اوقات کی بڑی پابندی کرتا ہے، اس کے سارے ارکان کی بڑی پابندی کرتا ہے، اور ذرا آدمی ادھر سے ادھر ہو اس کی وضو میں، نماز میں، تو وہ مذہبی ایک جو رجحان ہوتا ہے، بڑی سختی والا معاملہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے۔ اسی میں پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں امین بالجہر کے اور سورہ فاتحہ کے، اور باقی انگلی اٹھانے پر پھر بحثیں ہو جاتی ہیں، پوری توجہ ظاہر پر ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ نماز کا اصل مقصد تو کیا ہے؟ اللہ سے لو لگانا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، تو میری تو اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ یہ گویا کہ ایک دوسری انتہا پر چلا جاتا ہے آدمی۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں۔ اسی طرح اس نیکی کے ضمن میں بھی ہم نے کہا تھا دو انتہائیں، ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، ان دونوں کے مجموعے کا نام نیکی ہے۔ اب اس ظاہر اور باطن کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا جو پچھلی بحث میں ہم نے فرق نوٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے نیکی کو اجزاء میں تقسیم کر دیا ہے، جبکہ نیکی ایک وحدت ہے، ایک آرگینک ہول ہے، ایک اکائی ہے۔ اس کو اجزاء میں یوں تقسیم کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس کی مثال ہم نے یہ دی تھی کہ معاشرے میں مختلف طبقات جو ہیں ان کے اندر نیکی کے مختلف تصورات ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی انسان کے لیے ضروری ہے، یہ اس کے اندر باطن میں اللہ تعالیٰ نے گویا پوست کر دی ہے۔ نیکی ہر آدمی کو کرنی ہوتی ہے، ہر انسان کو کرنی ہے۔ تو جب وہ کرنی ہے تو اس کا ایک محدود تصور کوئی نہ کوئی انسان رکھ لیتا ہے، اس محدود تصور کے تحت وہ پھر وہ نیکی پرفارم کرتا ہے، نیکی کا کام شروع کرتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا، مختلف طبقات کا جائزہ لیا تھا کہ معاشرے میں وہ طبقات بھی جو دینی طبقات ہیں، پڑھے لکھے طبقات ہیں، ان کا ایک اپنا تصور ہے۔ اسی طرح یہاں تک کہ معاشرے کے وہ طبقات کہ جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی کا کیا گزر، یہاں خیر کا کیا کام،
ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی چور اور چکوں کے اندر بھی ایک نیکی کا، خیر کا، پن کا ایک پہلو وہاں بھی موجود ہوتا ہے. یہاں تک کہ وہ ریڈ لائن ایریا کی عورتیں جہاں آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں نیکی کا کیا گزر ہوگا. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے جب پابندی لگائی آلات موسیقی کے اوپر، تو وہ دریائے جمنا کے کنارے جب جھروکے میں سے دیکھ رہا تھا تو وہاں وہ موسیقار سارے اپنے آلات لے کر جا رہے تھے، کشتی میں سوار تھے اور یہ گاتے جا رہے تھے کہ اگرچہ ہمیں قسمت یہاں لے آئی ہے اس کوچے میں، اب عام شرفاء کی طرح زندگی گزارنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. کسی واقعے نے، کسی لغزش نے ہمیں اس میدان میں پہنچا دیا ہے، اس بازار میں پہنچا دیا ہے، اب تو یہ ہماری قسمت ہے. تو اورنگزیب تم نے اگر بدلنا ہے تو ہماری تقدیر کو بدلو، اب تو ہم مجبور ہیں، اب تو نیک نامی کی زندگی گزارنا ہمارے لیے ممکن نہیں رہا. بہرحال وہ علیحدہ بات ہے. اورنگزیب نے بھی انہیں جواب دیا جھروکے سے کہ یہ آلات لے جا رہے ہو، بڑے گہرے دفنانا تاکہ دوبارہ نہ نکل سکے. تو اس طرح انداز میں معاشرے کے اندر مختلف جو ہے طبقات کے اندر نیکی کے تصورات ہیں. وہ جو گویا کہ اقبال کی زبان میں اڑائے کچھ ورگل نے، کچھ نرگس نے، کچھ لالے نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہے داستاں میری. یہاں تک جو ہے وہ ہم نے پچھلی نشست میں ایک تفصیلاً گفتگو کر لی تھی. اب آئیے کہ تھوڑا سا ذرا اس ترجمے کے اوپر غور کرتے ہیں کہ یہ جو بات آئی ہے کہ لیس البر، تو اس میں بعض تراجم کے اندر یا بعض لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یعنی یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرو. نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں ذرا غلطی ہو جاتی ہے. یہ بھی نیکی ہے، یعنی منہ مشرق اور مغرب کی طرف کرنا یہ بھی نیکی ہے، لیکن اس کو سمجھیں گے کیسے گرامر کے اعتبار سے. دیکھیے یہاں الفاظ آئے ہیں لیس البر، قریب ہی تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہی الفاظ اس انداز میں آتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، وہاں بر کے اوپر پیش ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ سرے سے کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو. تو فرق کیا ہوا؟ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں، لیسا ہے، کانا ہے، یہ جب جملہ اسمیہ پر آتے ہیں تو اپنے اسم کی حالت کو نہیں بدلتے، وہ حالت رفع میں بھی یعنی اسم مرفوع ہی رہتا ہے. تو وہاں پر نیکی اسم کے معنوں میں آئی ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ، وہاں گویا کہ نیکی سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے. یہاں جو نیکی آئی ہے لیس البر، یہ وہاں تو اسم کیا ہے؟ اسم ہے، مرفوع میں اور مبتدا ہے، اور یہاں خبر بن کر آیا ہے معاملہ. جب فعل پر آتا ہے یہ لیسا یا کانا تو اب یہ معاملہ اور ہو جاتا ہے. تو یہاں لیس البر یہ خبر ہے، اور خبر عموماً نکرہ میں ہوتی ہے، لیکن یہاں الف لام حصر کا ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. ظاہر ہے ظاہر کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے، رسم کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا رسم عثمانی، تو قرآن حکیم جو رسم عثمانی میں لکھا کہ اپنی ایک اہمیت ہے، رسم الخط کی اپنی اہمیت ہے، اس کے معنی ہے، اس کے اندر جو معنی کے اور موتی ہے جو اس کی گہرائی کے اندر، ان کا ایک اپنا معاملہ ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. یہ جو لفظ بر ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. لفظ بر بنا ہے بارارا، برارا. برارا کے معنی یہ تو ہے اطمینان، سکون، اور اس کا ایمان سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایمان کا حاصل بھی کیا ہے؟ امن ہے، سکون ہے، داخلی امن، ظاہری امن، ذہنی امن اور سکون. اور نیکی کر کے بھی انسان کو کیا ہوتا ہے؟ ایک سکون ملتا ہے. بالکل ایسے ہی سکون جیسے بر اور بر میں، بر کسے کہتے ہیں؟ خشکی کو. بر اعظم، خشکی کا بڑا حصہ، بڑا ٹکڑا. تو بر کہتے ہیں خشکی کو. وہ جو نعت بھی آپ سنتے ہوں گے نا کہ بیر و بر میں بھی تو اے خدایا. تو بر کہتے ہیں خشکی کو اور بر کہتے ہیں نیکی کو. آدمی اگر سمندر کے اندر ہو یا فضا میں ہو تو جب وہ خشکی کے اوپر پاؤں رکھتا ہے نا تو اسے ایک اطمینان سا حاصل ہو جاتا ہے، ایک سکون سا حاصل ہو جاتا ہے.
ایک بے سکونی میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ زمین کے اوپر نہ ہو۔ تو اسی طرح نیکی کر کے بھی انسان کو ایک کیا ہوتا ہے، ایک سکون اور اطمینان اور یہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی میں شاعر کہتا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں، بلائیاں ہیں، یہ جو خیر ہے، یہ قدموں میں بکھری ہوئی ہے۔ یہ ان موتیوں کی مانند ہے کہ جو انسانی قدموں میں بکھری ہوئی ہے، اب جو چاہے ان سے فائدہ کرے، اس میں غریبی امیری کا کوئی فرق نہیں ہے۔ نیکیاں ایسے بکھری ہوتی ہیں قدموں میں، اور یہ ایسے اوپر اٹھتی ہیں، ان کا جو اجر ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف ایسے اٹھتی اور ایسی جاتی ہے جیسے ایک بادشاہ کے محل کی چمنی سے دھواں اوپر اٹھتا ہے یا ایک غریب کے جھونپڑے سے دھواں اوپر اٹھتا ہے، ایسے ہی نیکیاں اور بھلائیاں اوپر اٹھتی ہیں۔ اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ یہ امیر تھا یہ غریب تھا، جو جس کی استطاعت کے اندر ہے وہ نیکی، بھلائی اور خیر جو کرتا ہے، تو یہ سب کے لیے یکساں جو ہے وہ میدان جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک فرق بھی سمجھ لیں آج کے دور میں کہ نیکی کرنے سے پہلے آدمی تھوڑا سا جھجکتا ہے، لیکن جب نیکی کر چکتا ہے نا تو اسے بڑا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جبکہ جو گناہ ہے نا، اس میں اٹریکشن ہے، لذت ہے۔ اچھا، لیکن گناہ کر کے آپ نے دیکھا ہوگا آدمی کبھی خوش نہیں ہوتا، گناہ کر کے آدمی کو مایوسی ہوتی ہے، جبکہ نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، اسے اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ اچھا، گناہ کر کے جب مایوسی ہوتی ہے تو اب شیطان اگلا وار کیا کرتا ہے، اس مایوسی کی کیفیت میں وہ اسے اور آمادہ کرتا ہے گناہ پر۔ اس اپنی مایوسی کو، احساس جرم کو مٹانے کے لیے انسان مزید گناہ کی دلدل میں جاتا ہے، کوئی شراب کا سہارا لے، کوئی اور کسی چیز کا سہارا لے، پھر وہ اس میدان میں چلتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ آدمی زیادہ حساس ہو، سلیم الفطرت ہو، تو خودکشی کے سوا اس کے پاس پھر چارہ نہیں رہتا۔ یہ خودکشی کیوں ہوتی؟ یہ احساس گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا، تو انسان پھر کیا کرے آخر جب اسے وہ توبہ کی امید بھی کوئی نہ دلانے والا ہو۔ یہی وجہ تھی نا کہ ایک بزرگ کا ہم وہ جو قصہ سنتے ہیں کہ جنہوں نے 99 قتل کیے، اور ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس گئے، بزرگوں کے پاس گئے، اور ان سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے، کوئی معافی ہے؟ تو انہوں نے کہا 99 قتل تمہارے لیے تو کوئی معاملہ معافی والا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا، چلو 100 تو پورے کر لوں۔ پھر انہوں نے کہا کوئی حل تو بتائے نا صحیح آخر۔ تو ایک اور جگہ کسی نے کہا کہ فلاں بڑا نیک آدمی رہتا ہے، وہاں جاؤ۔ تو جب وہاں گئے تو معلوم ہوا، انہوں نے کہا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم اللہ سے توبہ کرو، لیکن ایک شرط ہے، دوبارہ اس ماحول میں نہ جانا، ان لوگوں میں نہ رہنا، اپنی جگہ بھی بدلو۔ جب وہاں تم رہو گے تو وہ چیزیں پھر تمہیں اکسائیں گی، وہ لوگ پھر تمہیں اکسائیں گے، اور پھر اس ماحول میں ملوث ہو جاؤ گے۔ توبہ کرو اور اس ماحول کو بدل ڈالو، کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو ایک نیکیوں کا معاملہ اس انداز میں ہوتا ہے۔ اب دوسری ایک بات اور میں آپ کے سامنے نیکی کے ضمن میں رکھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ جو اخلاقی قدریں ہیں، یہ ویلیوز ہیں، یہ مستقل ہیں یا حالات کے ساتھ بدل جاتی ہیں؟ انسان سچ بولتا ہے، ایمانداری دکھاتا ہے، تو کیا یہ جو قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، یہ مستقل ہیں یا حالات کے ساتھ ان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ آج سے تقریباً 150-200 برس تک تو دنیا پوری تمام مذاہب یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اقدار ہیں یہ مستقل ہوتی ہیں، لیکن مارکس نے آ کر جو اس نے فلسفہ دیا، اس نے کہا کہ نہیں، ویلیوز حالات کے ساتھ بدل جاتی ہیں، معاشی حالات بدلتے ہیں تو ویلیو بدل جاتی ہے۔ جب انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو کیسا اس نے جھوٹ اور سچ اور ایمانداری، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ تو اخلاقی اقدار کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ریلیٹیوز ہیں، یہ حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ جبکہ ہمارا دین ہے، اور یہ چیز پھر پوری دنیا میں پھیلی ہے اس وقت، اور پوری دنیا کے اندر یہ کہا جانے لگا کہ ویلیوز تو بدلتی رہتی ہے، لیکن اس کے برعکس قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ویلیوز ہیں یہ مستقل ہیں۔ مستقل کیسے ہے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دی ہے، اس میں انسانیت کا تعلق ہے، کسی مسلمان اور کافر کا نہیں، بلکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی فجر والی باتیں بھی اور اس کے تقوی والی باتیں بھی ڈال دی ہیں، اور انسان بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اسی لیے نیکیوں کو کہتے ہیں معروفات۔ معروفات کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا معروف ہے، کیا مطلب؟ جانا پہچانا ہے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں یہ انسانی فطرت کے لیے معروفات ہیں، بڑی جانی پہچانی ہے۔ اسی لیے کہا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو کیا مطلب؟ ہر بچہ پیدائشی طور پر جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ اب اس میں اس کو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی یونیورسٹی، کالج، مدرسے کی نہیں، بلکہ ہر بچہ پیدائشی طور پر جانتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ اچھا، اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ سچ بولنا بڑی اچھی بات ہے تو شاید نہیں کر سکوں گا۔ ہو سکتا ہے کچھ کنفیوژن پیدا کر دوں، کچھ غلط فہمیاں پیدا کر دوں، لیکن آپ کا دل گواہی دے گا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے۔ اب جس بچے کو والدین جھوٹ بولنا سکھا دے، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس طرح سے سکھا دے، تو بتائیں نا اسے کون سا مدرسہ، کون سا مولوی، کون سا سکول اس کو صحیح کر سکتا ہے، اس کی تربیت صحیح کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم آپ بڑوں سے کہتے ہیں کہ آپ صحیح ہوں گے تو معاشرہ آگے صحیح ہوگا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈال دی۔ اچھا، انسانی ہمدردی ہے، اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، والدین کی خدمت، یہ ساری بھلائیاں اور خیر اور نیکیاں یہ انسان کے اندر ودیعت شدہ ہے۔ اچھا، اب انسان، اب یہ تو چیزیں ڈل گئیں، لیکن میں شریعت کی بات نہیں کر رہا، یہ جو بنیادی بیسکس جو ہے اخلاقیات ہے، لیکن ایک انسان فائدہ ہو رہا ہو جھوٹ بولنے سے تو سچ کیوں بولے؟ آخر دیکھیں نا، ایک بچہ بھی گلاس توڑے گھر میں اور آپ اسے ذرا ایک تھپڑ لگائے زور سے تو دوسری مرتبہ وہ بھی سوچ سمجھ کے سچ بولے گا۔ اندر بات تو ہے سچ بولنے کی، تو آخر وہ کیوں انسان سچ بولتا ہے؟ اس نقصان پر کیوں آمادہ ہو جاتا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ نقصان ہو جائے گا تو پھر بھی وہ سچ بولے۔ اس کے لیے اصل میں ڈرائیونگ فورس، موٹیویٹنگ فورس وہ ہے ایمان، جو اسے سچ بولنے پر پیچھے آمادہ کرتی ہے۔ چیزیں تو اندر موجود ہیں، لیکن ان چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے کس جذبے کی ضرورت ہے؟ ایمان کے جذبے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہاں نیکی کی بحث کا آغاز بھی کس سے کیا گیا؟ ایمان سے کیا گیا۔ اچھا، ایمان میں بھی دیکھیں، ایک ہے اللہ کی محبت کا جذبہ اور ایک ہے اللہ کی پکڑ کا جذبہ۔ اللہ سے کہا کہ ڈرو بھی، اس کی پکڑ سے بھی ڈرو، اس کے عذاب سے بھی ڈرو۔ وہ غفور الرحیم ہے لیکن شدید العذاب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے۔ اچھا، وہ محبت کرنے والا ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے۔ اب دونوں یہ چیزیں بھی ہیں۔ اسی طرح آخرت، دوسری چیز ایمانیات میں کیا تھی؟ آخرت۔ آخرت میں کیا ہے؟ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یعنی یہ ایک مثبت جذبہ ہے اور ایک منفی جذبہ ہے۔ مثبت جذبہ کیا ہے؟ کہ اگر یہ سچ بولو گے، یہ جو اندر تمہارے آواز ہے، فطرت کی آواز ہے، اسے بروئے کار لاؤ گے تو جنت ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو دوزخ ہے۔ اچھا، اس میں ایک غلط فہمی اور بھی پیدا ہو جاتی ہے دنیا میں۔ جہاں بگڑا ہوا معاشرہ ہو وہاں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے اگرچہ زور تو دیا ہے اللہ کی محبت پر، لیکن نمایاں کس کو کیا ہے زیادہ؟ آخرت کو، اس کے عذاب کو، کہ اگر غلطی کرو گے تو مارے جاؤ گے، پکڑے جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں آغاز میں بالکل وہ معاشرہ بھی بگڑا ہوا تھا، تو وہاں زیادہ تر کیا ہوا؟ انظار آخرت، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہاں انظار آخرت کا ایک تصور زیادہ ہے۔ تو بگڑے ہوئے معاشرے میں محبت کی باتیں، میٹھی میٹھی باتیں، یہ اس طرح کارآمد نہیں ہوگی، بلکہ وہاں یہ دوسری باتیں۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ ایک دور وہ تھا کہ جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا،
اسلام غالب آ گیا دنیا میں. تو جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تو اب کیا ہوا؟ اب وہ اللہ کی محبت والی باتیں شروع ہو گئی. اب وہ رابعہ بصریہ ان کے اقوال جو آ گئے، ان کا قول کیا بڑا مشہور جو صوفیاء کے ہاں کوڈ ہوتا ہے کہ ایک دن وہ ایک ہاتھ میں آگ کا مٹھا لیے جا رہی تھیں اور ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس لوٹے سے دوزخ کی آگ بجھا دوں اور اس آگ کے مٹھے سے میں جنت کو جلا دوں، تاکہ لوگ اللہ سے اس کے رب ہونے کے لیے اس سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ کام کریں، اللہ کی محبت میں جو ہے وہ فدا ہوں اور اللہ کی محبت میں وہ سارے کام کریں. تو یہ تو اس وقت کی باتیں ہیں. پھر خانقاہی نظام ہے کہ جب گویا کہ دین غالب تھا، جب معاشرہ بگڑ جائے تو وہاں معاملہ پھر دوسری طرف کا آتا ہے، دوسری چیز جو ہے وہ نمایاں کرنی پڑتی ہے، وہ نمایاں ہوتی ہے. اب آ جائیے اس حوالے سے کہ ہم نے جو اس ساری چیز سے سبق سیکھا تھا پچھلی نشست میں، وہ یہ تھا کہ انسان نیکی کی جڑ اور بنیاد ہے ایمان. انما الاعمال بالنیات. لیکن نیتیں نظر تو نہیں آتی، نہ پتہ چلتا ہے کہ کس کی کیا نیت ہے. ہم مجبور ہوتے ہیں کہ کوئی بھی عمل ہو رہا ہے تو اس کے ظاہر کے اوپر کہیں کہ یہ نیکی کا عمل ہے یا برائی کا عمل ہے، لیکن اصل شے وہ جذبہ ہے، جس جذبے کے تحت وہ کام کر رہا ہے آدمی. اچھا، اگر تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. پہلا معاملہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ایمان باللہ سے نیکی کا یہ تعلق ہے کہ جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے تو یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. اور دوسرا کہ جو بھی کام کرو اس کا بدلہ کہاں چاہو؟ آخرت میں چاہو. ہاں، ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں نیکی کا کام کر رہا ہو اور بدلہ کہاں چاہ رہا ہو؟ دنیا میں. آخرت میں چاہ ہی نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے. جس کی میں نے مثال دی تھی کہ گنگا رام ہے، اس نے بھی اسپتال بنایا. ہم کہیں گے عمران خان نے بھی ایک اسپتال بنایا. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ برا کام ہے، نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے. لیکن اب اس کے پیچھے جذبہ محرکہ کیا تھا وہ ہماری دسترس میں نہیں ہے. وہ ہمیں نہیں پتا کیوں بنایا. اللہ کی رضا کے لیے بنایا، آخرت کے لیے چاہیا، وزیر اعظم بننے کے لیے چاہا، شہرت کے لیے چاہا، ہمیں نہیں معلوم. تو ظاہر میں ہم مجبور ہیں کہ ایک کام جو ہے نیکی کا اس کے اوپر کہیں کہ اچھا کام ہے، بھلا کام ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی کہ کس طرح 3 اشخاص کا معاملہ اللہ کے ہاں پیش ہوا، شہید کا، ایک عالم کا اور ایک غنی کا. ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ اور ان 3 اشخاص کا بھی معاملہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، آپ کی زندگی کے متعلق معلومات کی اور کچھ فیصلے کیے کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں، میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا. تو اس سے ذرا یہ جو تیسری بات ہے ایمان بالرسالت والی، اس کو سمجھیں کہ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے اور بدلہ کہاں جائیں؟ آخرت میں. لیکن یہ جو نیکی کا جذبہ ہے، جذبہ تو یہ ہے لیکن ہے اندھا. اگر اس کے سامنے رول ماڈل نہ ہو تو یہی نیکی کا جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے برائی بن جائے گا. آدمی کر نیکی ہی رہا ہوگا، نیکی کے ہی راستے پر. آخر شیطان کو بھی پتہ ہے نا کہ کس کو زہر دے کر مارنا ہے اور کس کو گڑ دے کر مارنا ہے. وہ ایک نیک آدمی کو نیکی کے راستے مارے گا، جس کی مثال میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی دی تھی کہ انہیں بھی تو شیطان نے کہا کہ آپ اگر یہ درخت کا پھل کھائیں گے تو کیا بن جائیں گے؟ فرشتے بن جائیں گے. تو اس حوالے سے جان لیں کہ جیسے عیسائیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کا ہی جذبہ تھا کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کی. اللہ کی محبت میں انہوں نے کیا کیا کہ ہم ساری زندگی تجرد کی زندگی گزاریں گے، لیکن اس پر اللہ نے کہا کہ یہ پھر قائم نہیں رہ سکے اپنے قول کے اوپر. دعویٰ بھی بڑا کر لیا، راستے سے ہٹ بھی گئے، لیکن اس کے اوپر رہ نہیں سکے. تو یہ نیکی کا جذبہ جب حد اعتدال سے آگے بڑھے گا تو یہ برائی بن جائے گا. لہذا اس کے لیے ایک رول ماڈل کی ضرورت ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو نیکی پھر وہ ہے جو سنت سے ہو، طریقہ کار وہاں سے ہو. اگر نیکی کا کوئی کام
اس سنت پر نہ ہو تو پھر اسی کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہی بدعت بن جاتا ہے. اور پھر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، ضلالت ہے، وہ پھر معاملہ دوسری طرف نکل جائے گا. تو یہ تعلق تھا اصل میں نیکی کا ایمانیات سے. اب آ جائیں کہ جب نیکی عملی شکل اختیار کرے گی، یہ تو نیکی کا باطن تھا، اس کی روح تھی. اب جب نیکی ظاہری شکل اختیار کرے گی تو وہ کیا ہوگا؟ تو جب نیکی ظاہری شکل میں آئے گی تو سب سے پہلے اس کے اندر پیدا ہوگی انسانی ہمدردی. اچھا دیکھیں، چیزیں وہی ہیں، نماز ہے، عید کی پاسداری ہے، انسانی ہمدردی ہے. جب عنوان بدلتا ہے تو ترتیب بدل جاتی ہے. دیکھیں، حقوق کا تصور آئے گا تو کیا ہوگا؟ والدین، اللہ، اور نیچے والدین کا تصور آ گیا. عبادات کا تصور آئے گا تو نماز پہلے آئے گی. لیکن یہاں نیکی کی بحث میں نماز کس نمبر پر آ گئی؟ دوسرے نمبر پر. نیکی کی بحث میں انسانی ہمدردی یہ ٹاپ پر آ گئی. عام طور پر ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں یا دینی لوگ ہیں وہ اس انسانی ہمدردی سے ذرا تھوڑا سا الرجک سے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ چونکہ یورپ میں زیادہ پھیلا ہے، یہ انسانی ہمدردی یورپ کے اندر جس انداز میں رہی ہے، مغربی اقوام کے اندر جس قدر پھیلی ہے، تو اس کے رد عمل کے طور پر کیا ہوا ہے، ہمارے ہاں ذرا یہ انسانیت اور انسانی ہمدردی، تو اس چیز کو کوئی دینی لوگ پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو اس کو سمجھ لیں کہ اگر وہ ہیومنزم یا انسانی ہمدردی ایمان سے اوپر ہے تو پھر تو برائی ہے. لیکن اگر وہ ایمان کے تحت ہے تو وہ بھلائی ہے، خیر ہے، نیکی ہے، اچھائی ہے. اس کے تحت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تحت ہے تو یہی شے مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے. تو اس حوالے سے دیکھ لیں، بلکہ وہی غلطی ہو جائے گی کہ جیسے قرآن شروع میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تو وہی ایک تصور اور وہی ایک غلطی پھر ہم کر دیتے ہیں کہ ان کی ضد میں آ کر، یا وہ یورپ نے یہ چیز کیوں اپنا لی ہے، حالانکہ اگر ہماری ہو، دین کے مطابق ہی ہو، لیکن ہم اس کو چھوڑ دیں تو یہ بھی کوئی درست بات نہیں. تو انسانی ہمدردی میں سب سے پہلی چیز کیا آئے گی؟ انسانی ہمدردی میں سب سے پہلی شے ہے مال کا خرچ کرنا. پہلے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کا خرچ کرنا اس کی محبت کے علی الرغم، اس کی محبت کے باوجود. کچھ لوگوں نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ مال کا خرچ کرنا اللہ کی محبت میں. ویسے تو یہ ضمیر ادھر بھی چلی جائے گی کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو اس کی ہے جو کوئی ایمان لایا، لیکن جب وہ عملی شکل اختیار کرے گا وہی شخص تو کیا ہوگا؟ اپنے مال کو خرچ کرے گا اس کی محبت کے علی الرغم. یہ جو علی کا صلہ عربی میں یہ کسی کے حق میں نہیں آتا، بلکہ عام طور پر علی کا صلہ مخالفت میں آتا ہے. القرآن حجت لک او علیک، یہ بہت ساری مثالیں ہم جو ہے وہ دیتے بھی رہتے ہیں کہ علی کی جو پریپوزیشن ہے یہ کسی کی مخالفت میں آتی ہے. دیکھیں، آپ کھڑے ہو کر عدالت میں گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی ایک آدمی کے حق میں جاتی ہے اور دوسرے کے خلاف جاتی ہے. اگر آپ عدالت میں جج کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ شخص جو آپ نے پکڑا ہے اس نے قتل نہیں کیا، یا یہ جب میں قتل ہو رہا تھا میں وہاں موجود تھا، یہ شخص میں نے نہیں دیکھا، تو وہ کیا ہو گیا؟ قاتل کے حق میں چلی گئی بات اور مقتول کے خلاف چلی گئی. لیکن آپ گواہی دیں کہ یہ آدمی وہی ہے، میں نے دیکھا تھا، تو اب کیا ہوا؟ مقتول کے حق میں وہ گواہی ہو گئی اور قاتل کے خلاف آپ کی گواہی چلی گئی. تو القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تو یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. تو جب اللہ کے صلے کے ساتھ آئے تو خلاف ہوتا ہے. تو یعنی مال کی محبت انسان کے اندر تو ہے. کیوں؟ وہ حب الخیر لشدید، یہ بات تو قرآن نے بھی کہی کہ مال کی محبت کیا ہے تمہارے اندر، یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اسی طرح اس کی جو خواتین ہیں، دنیا کی زیب و زینت ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، مال اسباب ہیں، بیٹے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ انسان کو محبوب ہے، مرغوب ہے.
تو جو شخص پھر اس مال کی محبت تو طبعاً انسان کے اندر موجود ہے، لیکن اس محبت کے باوجود جس نے خرچ کیا، اور کہاں خرچ کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلے کہاں خرچ کیا؟ اپنے قرابت داروں پر، قریبی رشتہ داروں کے اوپر۔ یہ بھی ایک ترتیب ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر کہیں اور خرچیں، اس نے تو میری بات نہیں مانی تھی، یہ میری فلاں دعوت میں نہیں آیا تھا، یا اس کی بیوی نے فلانی باتیں کر دی ہیں، یہ اسے بھڑکاتی رہتی ہے میرے بھائی کو، تو ان کو میں کیوں دوں؟ نہیں، سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کے اندر اس مال کا خرچ کرنا۔ اور اس کی مثال بھی ہمیں قرآن حکیم میں ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو ان کے قریبی رشتہ دار اس میں پیش تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یعنی مسئلے کی مدد بھی کرتے تھے۔ وہ ذرا سمجھے کہ تنگ دست تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئندہ میں اس کی مدد نہیں کروں گا، دیکھیں میں اس کا کتنا خیال رکھتا ہوں، میں اس کی مدد کرتا ہوں، اور اس نے کیا کیا، اس کام میں یہ پیش رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ آیات سنائی جو اس وقت اتری، اور کہا کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، اور پھر جا کر انہوں نے ان کی مدد دوبارہ سے ویسے ہی شروع کر دی جیسے پہلے کرتے تھے۔ تو یہ ایک عملاً مثال بھی ہمارے سامنے آئی کہ اپنے عزیز و اقارب چاہے وہ ناراض ہوں، چاہے ان سے غلطیاں ہوئی ہوں، سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے اس دائرے میں اپنے مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے، والیتامیٰ، اور پھر یتیموں کے اوپر خرچ کرے۔ اور یہاں یہ بات بھی ہمارے دین نے ہمیں سمجھائی کہ اگر یتیم قریبی رشتہ دار بھی ہو تو دوہرا اجر ہے، ایک وہ رشتہ دار بھی ہے اور دوسرے یتیم بھی، آپ نے اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی دی اور کیا کیا، ایک یتیم کی بھی مدد کی، تو دوہرے اجر کے آپ حقدار ہو جائیں گے۔ عام طور پر انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، کون بات کرے گا، کون کہے گا کہ میں نے خرچہ کیا ہے۔ انسان کے اندر بھی تو ایک ہوتی ہے نا، کوئی تعریف بھی کرے، کوئی ذرا حوصلہ افزائی بھی ہو۔ تو اس حوالے سے کہ یتیم کے اوپر خرچ کرنا۔ آگے فرمایا والمساکین، اور مسکین کے اوپر خرچ کرنا۔ یہ مسکین کون ہے؟ مسکین معاشرے کے وہ افراد ہیں جو دیکھنے میں تو صحت مند نظر آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی قوت ارادی ختم ہو گئی ہو، اندر سے وہ ٹوٹ چکا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر بندہ کہتا ہے کہ یار تم بڑے اٹے کٹے ہو، بڑے صحت مند ہو، جاندار ہو، کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اندر سے ٹوٹ چکا ہو، اس کی قوت ارادی مزمحل ہو چکی ہو۔ تو ایسے لوگوں کو بھی معاشرے میں کہا گیا کہ ان کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وابن السبیل، جو راستے کا مسافر ہے۔ اب پرانے زمانے میں تو ظاہر ہے کوئی مسافروں کو زیادہ ہی مشکلات پیش آتی تھیں، تو اسلامی معاشرے کے اندر ان کا ایک حق مانا گیا ہے کہ 3 دن تک وہ جس بستی میں جائے سارے اس کو مہمان کی حیثیت سے قبول کرے۔ پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو اکثر مساجد کے اندر ٹھہر جاتے تھے، تو ہر بستی میں کوئی نہ کوئی بزرگ ایسے ہوتے تھے کہ جو دیر تک وہاں رکتے تھے، دیکھتے تھے کوئی مسافر تو نہیں ہے ان میں، تاکہ اس کے کھانے پینے کا اور رہائش کا وہ بندوبست کر سکے۔ آج کے زمانے میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی لاہور کا آدمی ہو، یہاں سے گزر رہا ہو ہائی وے سے، اس کی گاڑی خراب ہو جائے، ساتھ فیملی بھی ہو، ٹھیک ہے اپنی جگہ وہ بڑا امیر ہوگا، بڑا دولت مند ہوگا، ہو سکتا ہے جیب کٹ گئی ہو، اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ پیش آ گیا ہو، کوئی ضرورت پیش آ گئی ہو۔ اس کے برعکس اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ اگر وہاں جاننے والے موجود ہوں تو آپ کی گاڑی اگر اس گاڑی سے ٹکرا گئی ہو تو غلطی چاہے آپ ہی کی ہو زیادہ، سارے اس کے اوپر برس پڑیں گے، سارے چڑھائی ادھر کر دیں گے، ادھر کی غلطی کیونکہ یہ آپ کے کوئی چچا تھے، تایا تھے یا آپ کے دوست،
تھے یا آپ کے جاننے والے تھے تو آپ نے جانکاری کا اور دوستی کا حق یہ ادا کیا کہ عدل و انصاف کو نہیں دیکھا کہ سب نے اس کے اوپر ایک چڑھائی کر دی دوسرے آدمی کے اوپر، اسے کمزور دیکھتے ہوئے کہ یہ کہاں کا ہے۔ تو یہ ایک مسافر کا حق ہے کہ اس کی مدد بھی کی جائے، یہ بھی انسانی جذبے کے تحت۔ اور اس کے بعد فرمایا والسائلین، اور مانگنے والوں پر خرچ کرے آدمی۔ مانگنے والا آدمی بھی جو ہے، ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے والا اگرچہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہو، تمہارے پاس پجاروں میں ہی کیوں نہ آیا ہو، پراڈو، ہو سکتا ہے کوئی اس کی ضرورت ایسی ہو کہ وہ مانگے۔ لیکن ایک ہے بالکل جسے کہتے ہیں گداگری، پروفیشنلزم، یہ بالکل اور چیز ہے۔ جہاں اس صحیح معاشرے کی عکاسی ہو رہی ہے کہ وہاں اگر اس کے اوپر کوئی کسی آدمی کو، اور اگر تم نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم کیا کہا، اس کو جھڑکو مت، خوبصورتی کے ساتھ اسے رخصت کر دو۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ عادت نہ بن جائے، اس کو بھی بیلنس کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اس سے زیادہ اچھا نہیں ہے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لا کر جو ہے وہ بازار میں بیچو۔ اسی طرح فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر۔ اسی طرح کہ محنتی اللہ کا دوست ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ یہ جو صدقات ہے، خیرات ہے، صدقات ہے، یہ کیا ہے؟ انسانوں کا میل کچیل ہے۔ تو ایک طرف یہ ترغیب بھی دی اور دوسری طرف یہ ترغیب بھی دی کہ اگر کوئی سائل تمہارے پاس آتا ہے تو اسے جھڑکو مت، کوشش کرو کہ اس کی ضرورت پوری کرے۔ اور جو آدمی اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو اس کو بیلنس کیا کہ معاشرے کے اندر ایک طرف یہ پیشہ بھی نہ بن جائے اور دوسری طرف حقیقی ضرورت بھی وہ بھی پوری ہو، اس کے اندر بھی ایک بیلنس جو ہے وہ رہے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔ اچھا، اس وقت گردنیں چھڑانے میں کیا تھا؟ بھئی کسی کی گردن غلامی میں پھنسی ہوئی ہے تو پیسے دے کر اس کی گردن کو آزاد کروایا جائے۔ لیکن آج بھی معاشرے میں کیا ہے؟ آج کسی کی گردن ہو سکتا ہے کہ قرض کے بوجھ تلے دبی ہو، کسی سودی معاملے میں پھنس گیا ہو، کوئی بیٹی کے بوجھ تلے دب گیا ہو، تو گردن چھڑانے سے آج کے دور میں مراد یہ ہو جائے گی کہ یک بارگی کسی کی اتنی مدد کر دینا کہ وہ اپنے اس مسئلے سے باہر نکل آئے۔ جگہ جگہ اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ہر جگہ عزت نفس کا دھیلا نہ کرنا پڑے، بلکہ یہ معاملہ ہو کہ اس کی اتنی مدد ہو جائے کہ وہ اس اپنے جائز مدد کے جس سے وہ اپنے اس مسئلے سے باہر نکل آئے۔ تو یہ تھا مال کا خرچ کرنا، یہ انسانی ہمدردی کے تحت کہ ان مدات کے اندر جو ہے وہ مال کو خرچ کیا جائے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا۔ جس آدمی کے اندر دل کی نرمی نہیں ہے، کسی انسان کو تکلیف میں دیکھ کر، دکھ میں دیکھ کر اس کا مداوع کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کا ہاتھ اپنی جیب یا تجوری کی طرف نہیں جاتا، وہ انسان نیک نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آدمی بہت بڑا لیڈر ہو، انجینئر ہو، بڑا رہنما ہو، بہت بڑا محدث ہو، بہت بڑا عالم ہو، لیکن اگر کسی کی تکلیف کو دیکھ کر تکلیف رفع کرنے والا معاملہ نہیں کرتا، اپنے مال کو نوع انسانی پر خرچ نہیں کرتا، تو وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا نیک نہیں ہو سکتا۔ نیکی کا عملی مظہر گویا کہ اولین کام یہ ہے کہ نیک اگر بننا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں جو مال تمہیں بڑا محبوب ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے پارے میں جو بات آئی ہے وہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیک بننا چاہتے ہو
تو نیکی کی کہ تمہیں ہوا بھی نہیں لگ سکتی، نیکی کے تم آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ جب تک کہ وہ چیز جو تمہیں بڑی محبوب ہے وہ نہ خرچ کر دو۔ ایک ہے اترن دے دینا، کوئی اذکار رفتہ چیزیں جو دل سے اتر گئی ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی لوگوں کے کام آ رہی ہیں، نہیں وہ چیز جو تمہیں اچھی لگتی، جو تمہیں محبوب ہے، اصل یہ ہے کہ اس کو اللہ کی راہ میں تم دو، اس کو خرچ کرو۔ یہ جو مال کی محبت ہے یہ تاکہ کھرچو گے تو تمہارا روحانی ترفع ہوگا، یہ اندر سے تم بلند ہوگے، یہ بھی اگر وہاں موجود ہے۔ اچھا صحابہ کرام کا معاملہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے درہم اور دینار کا بندہ، مالک نہیں کا بندہ۔ اچھا مالک تو بڑے بڑے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھی دولت، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک نہیں تھے، لیکن یہ سارے کے سارے عبد الرحمن بن عوف، لیکن یہ سارے کے سارے پیسوں کے بندے نہیں تھے، مالک ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ضرورت پڑی اللہ کی راہ میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے آئے۔ بلکہ ایک اور صحابی نام غالباً ابو عقیل تھا، انہوں نے دیکھا کہ دین کی ضرورت ہے، انہوں نے رات ساری جا کر ایک یہودی کا باغ سینچا، جہاں اونٹ اور بیل رات کے گرد نہیں گھومتے، وہ خود گھومتے رہے ساری رات اس بیل کی جگہ پر۔ تو سویرے یہودی نے انہیں کھجوریں دی کچھ، تو آدھی کھجوریں انہوں نے گھر والوں کے لیے رکھی اور آدھی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ منافق بھی تھے، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے، وہ ہنسنا شروع ہو گئے کہ جنگ ہے عالمی اور ٹکر ہے سپر پاور سے، روم سے، اور یہ صاحب کیا لے کر آئے؟ یہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئے۔ ہنسنا شروع ہو گئے، اس سے تو بڑی جنگ جو ہے نا یہ ہو کر رہے گی اور فتح تو ملے گی سپر پاور کے ساتھ، یہ کھجوریں لوگ لا کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس جذبے اور احساس کو دیکھتا ہے کہ ساری رات کس محنت کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور وہ لائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کھجوریں اس سارے مال کے اوپر پھیلا دو، سارے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو کہ اللہ کے ہاں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کتنا زیادہ ہے، یہ کتنا باعث برکت ہوگا کہ ساری کھجوریں اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دی جائیں۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جو ہے وہ صبح اٹھی تو انہوں نے کہا کہ رات ساری میں سو نہیں سکی، یہ کس کا قافلہ تھا؟ اتنا بڑا قافلہ تجارتی مدینہ میں آیا ہے کہ ساری رات اونٹ کی گھنٹیاں بجتی رہی ہیں اور مال جو گویا کہ ان لوڈ ہوتا رہا ہے، تو کس کا اتنا بڑا قافلہ تھا؟ میں آرام نہیں کر سکی ساری رات۔ تو کسی نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تھا، تو انہوں نے کہا خیر ہے، عبد الرحمن بن عوف کا تھا تو خیر ہے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے تو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو کسی نے جا کر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ ساری بات بتائی تو وہ آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ اماں کیا واقعہ یہ بات آپ نے سنی تھی؟ ان نے کہا ہاں میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ کے لیے انہوں نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا آج سے یہ سارا مال آپ کا ہوا، آپ مدینہ میں جیسے چاہیں تقسیم کرتے۔ تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے، یعنی یہ بندے نہیں تھے مال کے، معاذ اللہ، انہیں وہ محبت نہیں تھی، جب ضرورت پڑتی تھی تو سارے کا سارا دے دیتے تھے۔ تو انسانی ہمدردی کے اندر یہ وہ شے ہے۔ اسی کو سورہ بلد میں کہا گیا کہ دیکھو اللہ نے کیا کیا احسانات تم پر کیے۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا خوبصورت آنکھیں دی، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین،
یہ زبان اور ہونٹ نہیں دی جس سے باتیں کرتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور یہ دو گھاٹیاں نہیں دی، تم روزی کے لیے ڈرتے پھرتے ہو، تمہاری پیدائش سے پہلے روزی کا بندوبست کر دیا، یا اس ترجمے کے تحت دونوں گھاٹیاں ہدایت کی بھی اور دوسرے راستے کی بھی، دونوں وہ بھی رکھ دی۔ لیکن یہ انسان اس تنگ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا۔ وما ادراک ما العقبہ، جانتے وہ تنگ گھاٹی کیا ہے؟ وہ تنگ درہ کیا ہے؟ فک و رقبہ، کسی کی گردن چھڑا دینا، کسی کی گردن آزاد کر دینا۔ یہ وہ نفسیات انسانی کی تنگ گھاٹی ہے کہ جس سے انسان نکل نہیں سکا، جس سے انسان گزر نہ سکا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کہ کسی محتاج کو، ضرورت مند کو کھانا کھلانا، ذی مسغبہ، جب خود بھوک کے لالے پڑ رہے ہو، قید کے دن ہو، تنگی تکلیف کے دن ہو، اس دن اپنی آدھی روٹی کسی سے شیئر کر لینا۔ ایک تو لنگر لگے ہوں عام انداز میں، لیکن اس دن کسی کے ساتھ شیئرنگ کر لینا۔ اور یتیم جو قرابت دار بھی ہو، اب یہاں وہ قربت والی بات بھی آ گئی، یتیم ہو اور قرابت دار بھی ہو، اس پر اپنے مال کو خرچ کر دینا۔ او مسکینا ذا متربہ، یا وہ مسکین، وہ محتاج جو مٹی میں رل رہا ہو، کوئی جان پہچان والا نہ ہو، کوئی آپ کی نیک نامی نہ کر سکے، اس کو اٹھا کر کچھ دے دینا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ تنگ گھاٹی جو ہے اس سے نکل کر پھر اگر کوئی شخص ایمان لایا اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی تلقین کی، تو یہ پھر آگے کو بڑھے گا، یہ ان چیزوں کی مقامات کی طرف جائے گا کہ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے، خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ تو بہرحال یہ جو مال کا خرچ کرنا ہے، یہاں نیکی کے عملی مظہر کے اندر یہ سب سے پہلا مقام آ گیا۔ آج کی گفتگو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں، ابھی یہ نیکی کی آیت ختم نہیں ہوئی، ابھی عملی مظاہر میں صرف ایک بات آئی ہے، وہ کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا۔ ابھی اس کے آگے نماز، زکوٰۃ اور عہدوں کی پاسداری، اور پھر خاص کر اگلی باتیں بھی جو آئیں گی، یعنی آخر میں پھر ہم کنکلوڈ کریں گے کہ اس نیکی کے ضمن میں نیکی کا آغاز کیا ہے، نیکی شروع کہاں سے ہوتی ہے، اور خیر اعلیٰ، ہائیسٹ ورچو، ہائیسٹ گڈ وہ کیا ہے۔ ابھی ہم اس مقام تک ابھی پہنچیں گے کہ ہائیسٹ ورچو یا ہائیسٹ گڈ کیا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اگلی محفل میں اس نیکی کی بحث کو پھر ہم آگے بڑھائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔